یہ اپنی پریس کانفرنسز میں بھی اپنے پرو جرنلسٹ کو جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کو بلاتے ہیں, کسی ایسے بندے کو نہیں بلاتے جو سوال پوچھ سکتا ہو. یہ بڑا پرابلم ہے. میں خان صاحب کے بارے میں میں قطع کلامی کی معذرت, خان صاحب سے انٹرویو کرنے کے لیے گیا جب وہ پی ایم تھے, اینڈ آئی واز دا ینگیسٹ جرنلسٹ ٹو کنڈکٹ ہز انٹرویو ایٹ دیٹ ٹائم, اور اس سال 2021 میں ایک ہی انٹرویو تھا ان کے ساتھ. شہباز گل صاحب میرے پاس پہلے آئے, میں نے مجھ سے کہا کہ آپ کس ٹاپک پہ بات کریں گے, تو میں نے کہا میرے کوئی 25-26 ٹاپکس ہیں, وہ بتا سکتا ہوں آپ کو موضوعات کیا ہوں گے. تو خان صاحب سے آف دا ریکارڈ پہلے ان کے آفس میں بات ہوئی, تو مجھے کہتے ہیں جسٹ کیپ دس ان مائنڈ دیٹ آئی ایم یور پرائم منسٹر, ریسٹ آل یورس, فلور از یورس. انہوں نے ایک سوال بھی نہیں مجھ سے پوچھا. 30 منٹ کا انٹرویو ڈیسائیڈڈ تھا, 92 منٹس کا انٹرویو میں کنڈکٹ کر کے آیا ہوں, اور مجالیں کوئی ایسی اور سخت سوالات تھے. یہ نہیں تھا کہ میں مطلب بہت کرٹک سوالات تھے, گورنمنٹ میں تھے اس وقت وہ. یہاں پر تو سچویشن دوسری ہے, یہاں پر تو روک دیا جاتا ہے چلتا ہوا انٹرویو. یور ٹیک آن دس پلیز. تو اس کے اوپر ہم اب کیا کہیں, وہ تو پوری قوم نے دیکھ لیا ہوا, اور جرنلسٹ ایکسپوز ہو گئے, میڈیا چینلز ایکسپوز ہو گئے, پولیٹیشنز ایکسپوز ہو گئے. 70-75 سال میں جس نے اس ملک کے ساتھ ظلم کیا, سب کردار, سب کریکٹرز ایکسپوز ہو گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ میں اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کر سکتا جو ہم نے خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے سیکھا ہے. اور ایک بحیثیت سیاسی ورکر میں اللہ پاک سے اس چیز کا شکر کرتا ہوں کہ نظروں کے سامنے کھول دیا, اور قوم اس کو کبھی قبول نہیں کرے گی. اور یہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں ایک جگہ پہ, تو وہ صلاح الدین ایوبی کی ایک بڑا مشہور قول ہے ان کا کہ وہ کسی نے آگے کہا کہ سارے ہی دشمن آپ کے خلاف اکٹھے ہو گئے. تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ کا شکر ہے, ہر کسی کے خلاف الگ نہیں جانا پڑے گا. تو یہ قوم کے جتنے بھی دشمن ہیں یہ قوم کے سامنے جمع ہو گئے. قوم نے ان سب کو غرق کرنا ہے, اور سب کو میرا یہ مشورہ ہے کہ ان چوروں کے ساتھ نہ ملو اگر اپنی عزت کسی نے بچانی ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا. تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی. ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا, وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے. دوسرا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف, تو ظلم ختم ہو جائے گا. یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے. اگر 420 کا مقدمہ تھا, اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے. جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا, کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو یار, 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس, سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی. مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے, 102 دن کے بعد میں جیت گیا, کیس بری ہو گیا, 102 دن کے بعد اپیل فائل کی, ایکسیپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسیپٹ, ختم ہو جاتا نا ظلم یار. بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا, پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور, میں نہیں سنتا یہ کیس. کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ, مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس ان کرسیوں پہ ان کو یار, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے, ظلم مٹ جائے گا, یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.